السلام علیکم سکس کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا پچھلا تمام ورق جو ہے وہ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا، جیسا کہ تھا اشعار کی تشریحات 10 شیئر کیے تھے ہم نے، 10 کے 10 اشعار کی تشریحات اپنے لکھی بھی ہوں گی، الفاظ معنی بھی لکھے ہوں گے، مشکل الفاظ کے معانی، اور حمد کے متعلق جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا مرکزی خیال اور اس کی تعریف کے بارے میں، تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ لکھا اور یاد کیا ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق کی پیج نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ بیٹا یہ پیپر کے اندر مطلوب نہیں ہوتے کہ نہ پیپر میں آتے ہیں سوالات، اس لیے ہم یہ جو مشقوں کے سوالات ہیں وہ نہیں ہم کریں گے، یہ والے اگلے جو پیپر کے اندر مطلوب ہوتی چیزیں وہی ہم انشاءاللہ اپنے جو ہے وہ لیکچر کے اندر کریں گے، اور انہی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ پہلے ہم وہ سوالات کریں گے جو بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں، پھر وہ سوالات کریں گے جو نوٹ بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں، پھر ہم وہ نوٹ بک پہ کریں گے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی یہاں پر انہوں نے ٹک کے بارے میں بتایا کہ ٹک کریں، لیکن پیپر میں ہم جو ہے وہ دیتے ہیں کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں MCQs کے اندر، تو وہاں پر دائرہ لگانا، وہاں پر ٹک نہیں لگانا۔ یہاں سوال کو پہلے سمجھیں کہ سوال میں پوچھا گیا ہے، یہاں پر ٹک ہو وہاں پر ٹک لگائیں، اور یہاں پر دائرہ ہو وہاں پر سرکل، جہاں پر ہو وہاں پر آپ نے سرکل اور دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے؟ کیا ظاہر ہے؟ خوش نمائی۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے خوش نمائی ظاہر ہے۔ نمبر 2، بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ بالی دانوں سے بھری ہوئی ہے۔ نمبر 3، دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے؟ صفائی۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے عجب صفائی دی ہے۔ نمبر 4 ہے، میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ ڈالی۔ ڈالی کا مطلب ہوتا ہے شاخ، یعنی شاخ جو ہے وہ میوے سے لدی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3 اور 4 یہ نوٹ بک کے اوپر حل ہوگا، پھر ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 5 پہ آ جائیں۔ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ یہ دیے گئے الفاظ نا بریکٹ کے اندر 1 2 3 4 کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ چن کر جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ مصرعے مکمل کریں، جو مناسب لفظ جس مصرعے میں آتا ہے اس کو وہاں پر لکھ کر اپنے مصرعوں کو مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، یہاں پر چٹک آئے گا، یہ والا چٹک رہی ہیں۔ نمبر 2، دن کو بخشی عجب صفائی، یہاں پر عجب آئے گا، یہ والا عجب جو ہے نا یہ عجب آئے گا یہاں پر۔ نمبر 3، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت آئے گا یہاں پر۔ نمبر 4 ہے، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، یہ ڈالی آئے گا۔ نمبر 5، تاروں بری رات کیا بنائی، یہاں پر تاروں آئے گا، تاروں بری رات کیا بنائی۔ اس طرح سوال نمبر 6 ہے، یہ بھی نیٹ کاپی کے اوپر حل ہونا ہے، ہم اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ اب سوال نمبر 7 ہے ہمارا، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم با میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کہتے ہیں کالم الف کے الفاظ کو کالم با کے جو ہے وہ الفاظ متعلقہ الفاظ کے ساتھ ہم نے ملانا ہے۔ تو سب سے پہلے رات ہے، تو رات کس سے بھری ہوتی ہے؟ رات تاروں بھری ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، چڑیاں پھدک رہی ہیں، پرندے چہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں۔ یہ ہمارا سوال نمبر جو ہے وہ 7 بھی حل ہو گیا۔ اب سوال نمبر 8 ہے، یہاں پر مرکزی خیال کہا گیا تو وہ ہم نے مرکزی خیال پہلے ہی کر لیا ہے، یہ بھی ہمارا حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسم نکرہ ہے، گرامر کی کچھ چیزیں ہیں۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ بیٹا یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ گرامر ہوتی ہے، اکثر سوالات جو ہے وہ اسی بک کی گرامر سے بن کر جو ہے وہ آئے ہوتے ہیں گرامر کے پیپر کے اندر، تو اس گرامر کے سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، گرامر کی چیزوں کو۔ اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جو ایک قسم کے تمام اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، ایک قسم کے تمام اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے نام کے لیے استعمال ہو، جیسے آدمی، یہ تمام اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے۔
دریا یہ جو ہے وہ تمام دریاؤں کے لیے بولا جاتا ہے. چیزیں درخت تمام چیزیں جو ہے وہ درختوں کے لیے جتنے بھی جو ہے وہ یہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ پودے لگائے ہیں یہ سارے درخت ہی ہیں نا جو پروان چڑھتے ہیں, اس لیے یہ دریا ہو گیا, یہ درخت ہو گیا. آدمی سے کوئی بھی آدمی ہوگا, کسی بھی آدمی کو آدمی کا, دریا سے کوئی بھی دریا, دریائے چناب, دریائے جہلم. اگر دریائے جہلم لیا جائے تو یہ خاص بن جائے گا, دریا سے کوئی بھی دریا مراد ہو سکتا ہے, لیکن اگر نام لے کے بولا جائے تو وہ پھر خاص ہو جائے گا, وہی دریا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور درخت سے مراد کوئی بھی جو ہے وہ درخت ہے, کوئی ایک خاص درخت نہیں ہے کہ یہ پیپل کا درخت ہونا چاہیے, یہ زیتون کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ آم کا درخت ہے, تو نہیں. یہ کوئی بھی درخت کا بول کر جو ہے وہ اس سے درخت کا نام جب بولا جائے تو اس سے مراد کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے. اس طرح اسم جو ہے وہ معرفہ کسے کہتے ہیں, وہ اسم نکرہ تھا, اب اسم معرفہ ہے. کسی خاص جگہ یا چیز کا نام اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے. اسم نکرہ اسم معرفہ کی پہچان کے لیے مدرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں. اسم نمبر 1, ایک گاؤں دریا کے کنارے آباد ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, اسم نکرہ. کون سا گاؤں, کوئی گاؤں نہیں, پتہ نہیں. لیکن جب کہہ دیا جائے لاہور راوی کے کنارے آباد ہے, لاہور کا نام لے لیا گیا ہے, جگہ کا نام مخصوص کر لیا گیا, تو یہ اسم معرفہ ہوگا. پہلی مثال میں گاؤں اور دریا اسم نکرہ کی مثالیں ہیں کوئی, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گاؤں اور کوئی بھی دریا مراد لیا جا سکتا ہے. اس کے برعکس, اس کے الٹ دوسری مثال میں لاہور اور راوی اسم معرفہ ہے, کیونکہ ان میں سے ایک خاص شہر اور ایک خاص دریا مراد ہے. اب آپ مدرجہ اسماء میں سے اسم نکرہ الگ کریں. قلم, یہ کیا ہے, اسم نکرہ ہے. کوئی بھی قلم. مری, یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ مری ایک جگہ کا نام ہے. مسجد اسم نکرہ ہے, کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے, کوئی خاص مسجد نہیں ہے. قائد اعظم اسم معرفہ ہے کیونکہ قائد اعظم ایک جو ہے وہ خاص شخص کا نام تھا. لڑکا جو ہے وہ اسم نکرہ ہے, اس سے مراد کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. دیوار چین یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص دیوار کا نام ہے, اس سے کوئی عام دیوار نہیں, دیوار چین کا نام لے کر ہم نے خاص ایک دیوار کا نام لے لیا. سمندر ہے, یہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی سمندر ہو سکتا ہے. شہر ہے, یہ بھی اسم نکرہ ہے, کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. اسلام آباد ہے, یہ اسم معرفہ ہے. اور سرفراز جو ہے وہ یہ بھی اسم معرفہ کسی بندے کا نام ہے. اسلام آباد شہر کا نام ہے, تو یہ ایک اسم معرفہ ہوگا. تو یہ ہم نے جو ہے وہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے بارے میں پڑھا ہے. یہ بھی آپ نے احسن طریقے سے اسی طرح بہت ہی اچھے انداز سے اس کو یاد کرنا ہے. اب سرگرمی کی طرف آ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس حمد کو زبانی یاد کریں اور کورس کی شکل میں مل کر جماعت میں پڑھیں گے. ہم جب آپ جماعت میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. کلیئر ہو گیا. اس نظم کو میں نے کہا تھا آپ نے زبانی یاد کرنا ہے, تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو زبانی یاد کیا ہوگا. نمبر 2 ہے, یہ بھی آپ بک کے اوپر حل ہونے والا سوال ہے, یہ بعد میں ہم کرتے ہیں. اب ہم ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے بک کے اوپر نوٹ بک کے اوپر نیٹ کاپی کے اوپر کرنا ہے. سوال نمبر 3 تھا, درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں, یعنی کہ یہ الفاظ ان کے معنی لکھنے ہیں آپ نے. خوشنمائی, خوبصورتی. قادر, غالب. نرالی, انوکھی. حکمت, دانائی. ڈالی, شاخ. جیسے پچھلے بھی جو ہے وہ اسباق میں روزانہ میں تاریخ بتاتا تھا کہ آج ڈیٹ کیا ہے. آج جو ہے وہ 12 اپریل ہے 2021, جماعت کا کام, اور جو ہے وہ بروز سوموار. اسی طرح خوبصورت انداز سے آپ نے عنوان لکھنا کیا ہے, حمد نظم. اس کے بعد ذیلی عنوان لکھنا ہے آپ نے, مشقی سوالات کو حل کرنا, مشقی سوالات کا حل. ٹھیک ہے, اس کے نیچے جو ہے وہ آپ نے پھر یہ اسی طرح باکس بنا لیں. جیسے میں نے الفاظ معنی کے لیے باکس بنایا تھا نا شروع میں, ویسے آپ نے ایک باکس بنانا ہے. اس میں یہ الفاظ ایک طرف لکھنے, پھر اس کے معنی لکھنے اس کے آگے. اسی طرح الفاظ متضاد ہیں, اس کے لیے بھی آپ نے ایک باکس بنانا ہے. اسی کے اندر آپ نے خوبصورت ڈیٹنگ کے ساتھ اس کو لکھنا ہے. سوال نمبر 4 ہے, درج ذیل الفاظ کے جو ہے وہ متضاد لکھیں, یعنی کہ الٹ لکھنے ہیں. صفائی, گندگی. نادر, عام. ظاہر, پوشیدہ. رات, دن. اس کے لیے بھی آپ نے ایک باکس بنا کر اس کے اندر الفاظ متضاد لکھنے ہیں, آج کی ڈیٹ لگا کر خوبصورت انداز سے. اس طرح ہمارا سوال تھا. سوال نمبر 6 کہتے ہیں درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. یہ الفاظ ہیں, ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے, تو ان کا
ایسے استعمال کریں کہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے۔ عجیب ہے سب سے پہلا ہمارا لفظ، عجیب ہے اس کا جملہ ہے، عجیب کا معنی ہوتا ہے انوکھا، اس کا معنی آپ کو پتہ ہے، اگر معنی بھی ساتھ ایک باکس بنا لیں گے اس طرح معنی کا وہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس جگہ کم تھی اس وجہ سے میں نے معنی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ یہاں پر لکھے، لیکن میں ساتھ ساتھ معنی بتاؤں گا، آپ نے اس کے ساتھ معنی بھی اس کا لکھ لینا، یہاں پر باکس بنانا ہے، اس کا معنی لکھنا ہے، پھر آگے جملہ بنانا ہے۔ عجیب، انوکھا، اس کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے عجیب پر لگائے ہیں، جب وہ اڑتی ہیں تو ان کے پر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ اس کا جملہ سمجھ آ گیا نا کہ پر جو ہے بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں، جب وہ اڑتی ہیں تو کتنے خوبصورت ان کے پر لگتے ہیں۔ نمبر 2، عطر، عطر میں ہوتا ہے خوشبو، اس کا معنی ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پھول کو الگ الگ عطر سے نوازا ہے جن کو سونگھتے ہی انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ عطر کا جملہ ہے۔ ڈالی، اس کا معنی ہوتا ہے شاخ۔ انگور کی ڈالی انگور کے میوے سے بھری ہوئی ہے، انگور کے وہاں پر بہت زیادہ انگور لگے ہیں، انگور کے گچھے لگے ہیں، تو اس سے انگور کی ڈالی یعنی اس کی شاخ جو ہے بھری ہوئی ہے۔ نرالی، اس کے بعد معنی بھی انوکھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی چال اتنی نرالی تھی کہ اس کو دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے، جب وہ چلتی تھی تو اس کو دیکھنے والے جو ہے وہ حیران رہ جاتے تھے۔ قادر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، قادر میں ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر، جیسے ایک آیت بھی ہے قرآن پاک کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ہمارے جملے تھے۔ اسی طرح آپ نے خوبصورت انداز سے اپنی کاپی کے اوپر پھر باکس بنانا ہے، باکس بنانا ہے، اس کے اندر یہ جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا سوال تھا یہ والا۔ اسی طرح یہ اللہ کے 10 صفاتی نام ہیں، ان کا ترجمہ آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھ کر دکھانا ہے۔ قرآن پاک کے شروع کو دیکھیں گے نا آپ، پہلے پیج کے اوپر، پہلے پیج کو کھولنے سے پہلے گتے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے 10 صفاتی نام آپ نے جو ہے وہاں سے دیکھ لینے ہیں، جن کا معنی بہت ہی آسان ہو، وہ آپ نے ایک باکس کے اندر اس کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے وہ اپنے اس مکمل ورق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ آج کے کام کو بہت ہی جو ہے وہ اچھے انداز سے لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ جو بک کے اوپر حل ہونے والے سوالات ہیں وہ بک پر حل کریں، اور جو نیٹ کاپی کے اوپر جو ہے وہ میں نے کہا تھا یہ سوالات کرنے وہ نیٹ کاپی کے اوپر لکھیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سوال نمبر 3 ہے، جماعت کمرے میں حسن قرات کی تقریب کا اہتمام کیا جائے، اور بچوں سے کہا جائے کہ باری باری قرآن مجید کی کوئی سورج چند آیات تلاوت کریں۔ تو بیٹا آپ کے پاس بہت ہی اچھا موقع ہے، گھر میں جو ہے وہ کافی وقت ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ 30 پارے کی لاسٹ میں جو سورتیں ہیں نا، سورۃ ناس، فلق، اخلاص، لہب، نصر، کافرون، یہ احسن طریقے سے یاد کر لیں، یا پھر آپ کا جو سلیبس ہے اسلامیت کا اس کے اندر آپ کے اندر صورتیں دی ہوئی ہیں، سورۃ التین دی ہے، سورۃ علم نشرہ دی ہوئی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ سورۃ القاریہ دی ہوئی ہے، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ تو آپ سے جو ہے انشاءاللہ جب اسکول آئیں گے تو میں آپ سے وہ سنوں گا بھی، اور آپ سے وہ سنوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ جو ہے وہ جس طرح میں نے گائیڈ کیا ویسے ہی جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک گرامر کی چیز شروع کی تھی، گرامر کا جو ہم نے سادہ جملوں سے جملہ بنانا، اس کی مثال نمبر 1 ہم نے پڑھ لی تھی، باقی 9 مثالیں ہماری رہتی تھی، وہ آپ نے صرف ریڈنگ کرنی، اوپر سے دیکھ کے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے کہ کیا بیان ہوا ہے، یاد میں بعد میں کرواؤں گا جب پڑھاؤں گا آپ کو، لیکن آپ نے جو ہے وہ صرف اس کی ریڈنگ کر کے اس کو جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے، تاکہ جب میں آپ کو جو ہے وہ پڑھاؤں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔